بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی واقعات کے دوستو السلام علیکم۔ اسلامی واقعات کے دوستو آج ہم بات کریں گے مجاہدین غزوہ ہند کے بارے میں۔ سب سے پہلے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آج ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بات کریں گے کہ انہوں نے غزوہ ہند میں کس طرح کردار ادا کیا، اور اس سے اگلی ویڈیو میں سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بات کریں گے، اور آخر میں سلطان احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اسلامی واقعات کے دوستوں، اگر آپ نے اسلامی واقعات کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ یہ تمام ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہیں۔ قسطنطنیہ لازماً فتح ہو جائے گا، اور کیا ہی خوب ہوگا اس کا امیر، اور کیا ہی خوب ہوگی وہ فوج۔ اسی طرح سیدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہند کے حوالے سے بھی کئی احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سندھ پر حملے اور اس کے بعد پورے ہندوستان پر مسلمان فوجوں کے حملہ آور ہونے کی بشارتیں عطا فرمائی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آخری دور میں غیر عرب مسلمان فوجیں ایک مرتبہ پھر ہندوستان پر حملہ آور ہوں گی، اور اس کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گی، اور یہاں سے یہ فوجیں پلٹ کر شام پہنچیں گی، جہاں ان کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث مبارک کو سن کر بڑے جوشیلے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں حضرت عیسیٰ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا کہ بہت مشکل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان ہندوؤں کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ ان مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی اور ہم واپس پلٹ آئے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ اسی بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور ہنس کے فرمایا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ یعنی اس حدیث مبارک پر عمل ایسے آخری دور میں ہوگا کہ جب حضرت ابو ہریرہ تشریف نہ رکھتے ہوں گے، اور یہ مہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت برپا ہوگی۔ ہند کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمائی ہے، ان سے یہ بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ مسلمان پہلا حملہ سندھ پر کریں گے اور پھر باقی ہند پر۔ ساتھ ہی یہ بات بھی پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ہند کے مشرکوں کے ساتھ تصادم مسلسل جاری رہے گا، اور یہ تمام مہمات حدیث شریف میں غزوہ ہند کے نام سے منسوب ہے۔ غزوہ ہند ان تمام جنگوں کو کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہندوستان کے مشرکوں سے لڑیں گے۔ حدیث شریف میں یہی لفظ غزوہ استعمال ہوا ہے۔ ان کی مہمات کے لیے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مہم سے لے کر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حملے، اور پھر سلطان محمد غوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پرتھوی راج سے جنگ، اور احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پانی پت کی لڑائی، اور پھر آخری دور میں پاک فوج یعنی پاکستانی فوج کی بھارتی فوجوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ، یہ تمام مارکے غزوہ ہند کے ایک طویل سلسلے کا حصہ ہیں، اور ان تمام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارک میں واضح طور پر مسلمان فوجوں کو خوشخبری اور بشارتیں عطا فرمائیں۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فوج سے لے کر پاکستانی فوج تک یہ وہ تمام خوش نصیب افواج ہیں کہ جن کے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بابرکت بشارتیں آئی ہیں۔ اب صرف آخری بشارت پوری ہونا باقی ہے، اور وہ ہے مسلمان فوج یعنی پاک فوج کا دل
دلی پر ایک مرتبہ پھر قابض ہونا اور ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لانا، اور پھر اس فوج کا پلٹ کر شام پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنا۔ احادیث شریف اس بات کی بھی دلالت کرتی ہے کہ جو فوج غزوہ ہند کا آخری معرکہ لڑے گی اور پلٹ کر شام پہنچے گی، امام مہدی بھی اسی فوج میں شامل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 2 گروہ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا ہے۔ ایک وہ گروہ کہ جو ہند پر حملہ کرے گا، اور دوسرا وہ گروہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ غزوہ ہند کی پہلی مہم کا آغاز اس وقت ہوتا ہے کہ جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی فوجوں کو لے کر سندھ کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ محمد بن قاسم کی فتح سندھ کی مہم کا جائزہ لینے کے لیے اس وقت کے سیاسی حالات کا تجزیہ بھی ضروری ہے کہ جن میں یہ مہم سر انجام دی گئی تھی۔ یہ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کا دور تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب ایران و عراق کے گورنر حجاج بن یوسف نے سلطنت کے چاروں اطراف بڑی بڑی جنگی مہمات روانہ کر رکھی تھیں۔ موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ تعالی اور طارق بن زیاد رحمۃ اللہ تعالی ہسپانیہ کی فتح کے لیے یورپ میں داخل ہو چکے تھے۔ خراسان کے گورنر قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وسطی ایشیا اور محاور النہر کی فتوحات کے لیے بھیجا جا چکا تھا۔ اسی دور میں ہی محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سندھ کی طرف روانہ کیا گیا۔ حجاج بن یوسف نے جو مہم یورپ کی جانب روانہ کی، اس نے آنے والے وقتوں میں اگلے 800 برس تک اندلسیہ کی شاندار تہذیب قائم کی۔ قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وسطی ایشیا کو فتح کر کے مسلمان سلطنت کی سرحدیں چین تک پہنچا دی، اور یہ سارا خطہ آج تک مسلمان ہے۔ تیسری جانب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مہم نے ہندوستان کے بت پرست اور مشرک معاشرے میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی کہ جس نے آنے والی صدیوں میں پورے ہندوستان پر اسلامی حکومت قائم کی۔ محمد بن قاسم کی مہم کا آغاز 712 عیسوی کے آس پاس ہوتا ہے، مگر اس سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو سندھ کی طرف ہی کیوں بھیجا گیا؟ تاریخ کی عام کتابوں میں اس کا جواب صرف یہی ملتا ہے کہ راجہ داہر نے عربوں کی کچھ کشتیاں لوٹ لی تھیں اور اسی کے جواب میں اس مہم کا آغاز ہوا، مگر حقیقت یہ ہے کہ غزوہ ہند کی اس پہلی مہم کا نقطہ آغاز تو یہ واقعہ ضرور بنا، مگر اس مہم کے لیے حالات بہت طویل عرصے سے تیار ہو رہے تھے۔ خلافت اسلامیہ نے ایرانی سلطنت فتح کر کے اس کے جن صوبوں پر قبضہ کیا، ان کی سرحدیں براہ راست ہند اور چینی سلطنت کے ساتھ ملتی تھیں۔ ایرانی سلطنت کے شاہی خاندان کے تمام افراد، فوج کے اعلیٰ افسران اور ان کے کچھ فوجی دستے مسلمانوں سے شکست کھا کر چین چلے گئے تھے۔ ہندوستان کے راجے مہاراجے بھی در پردہ مسلمانوں کے خلاف ایرانی سلطنت کی مدد کر رہے تھے۔ علاوہ مملکت اسلامیہ کے اندر بھی بغاوتیں برپا ہو رہی تھیں، مثلا خارجیوں کا فتنہ کہ جس کے خلاف حضرت علی کے وقت سے ہی مسلمان حکمران برسر پیکار تھے۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک خارجی نے ہی شہید کیا تھا، گو کہ حضرت علی نے خوارج کے خلاف کئی جنگیں لڑی تھیں، مگر پھر بھی ان کا فتنہ باقی رہا۔ چند دہائیوں کے بعد حجاج بن یوسف کو بھی خراسان میں خارجیوں کے خلاف ایک بڑی جنگی کارروائی کرنا پڑی۔ خارجیوں کی بھی ایک بڑی تعداد سلطنت ہند سے مدد لینے کے لیے بلوچستان اور مکران کی طرف سفر کر رہی تھی۔ خوارج کی ایک نشانی حدیث مبارکہ میں یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ ہند کے مشرکوں سے مدد لے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ خوارج کا یہ عمل حجاج بن یوسف کے دور میں بھی تھا اور آج 21ویں صدی میں پاکستان کی ریاست کے خلاف بھی جاری ہے۔ اس وقت مشرکوں اور خوارج کا اتحاد تھا اور آج بھی یہ قائم ہے۔ حجاج بن یوسف کے دور میں مسلمان مشرق میں پوری ایرانی سلطنت پر قابض ہو چکے تھے۔ شمال میں بازنطینی سلطنت کے ساتھ ان کا تصادم جاری تھا، جبکہ عراق تک تمام سرحدیں مسلمانوں کے پاس تھیں اور بازنطینی سلطنت کے پاس صرف موجودہ ترکی ہی باقی رہ گیا تھا۔ شمالی افریقہ کے بعد اب اسپین بھی جلد مسلمانوں کے قبضے میں آنے والا تھا۔ جزیرہ نما عرب کے ایک جانب خلیج فارس اور دوسری طرف بحر احمر اور تیسری جانب بحر عرب واقع ہے۔ عربوں کی اسلام لانے سے پہلے بھی ان کے تجارتی بحری جہاز سیلون یعنی سری لنکا، مالدیپ اور چین کی جنوبی بندرگاہ کینٹون تک جایا کرتے تھے۔
شاہراہ ریشم کے جو چین سے چلا کرتی تھی، اس کا تجارتی مال یمن تک بحری جہازوں کے ذریعے لایا جاتا تھا اور پھر یہاں سے قریش اور دیگر عرب قبائل مال لے کر شام اور یورپ تک جایا کرتے تھے۔ عربوں کے اسلام لانے کے بعد بھی مسلمانوں کے تجارتی قافلے شام سے لے کر چین تک بری اور بحری راستوں سے سفر کیا کرتے تھے۔ تجارت کے ساتھ ساتھ تبلیغ دین بھی اب مسلمانوں کا ایک اہم ہدف تھا۔ مشرق بعید کے تمام علاقے مثلاً انڈونیشیا، ملائیشیا اور فلپائن وغیرہ کے جہاں آج کروڑوں مسلمان بستے ہیں، وہ انہی تجارتی اور تبلیغی قافلوں کے ذریعے مسلمان ہوئے۔ کوئی مسلمان فوج ان علاقوں کو فتح کرنے کے لیے کبھی نہیں بھیجی گئی۔ یہ تجارتی قافلے کہ جو چین سے لے کر مشرق وسطیٰ تک سفر کرتے تھے، مسلم تہذیب کے لیے معاشی شارک کی حیثیت رکھتے تھے۔ اگر اس شارک پر کوئی ضرب لگتی تو اس کا اثر پوری مسلمان سلطنت پر پڑتا۔ محمد بن قاسم کی فتح سندھ کی مہم کے وقت شاہراہ ریشم کے دو بڑے راستے تھے کہ جہاں سے تجارتی قافلے چین سے باقی دنیا کی جانب نکلتے۔ ایک راستہ وسطی ایشیا سے خشکی کے راستے سمرقند اور بخارا سے ہوتا ہوا ایرانی اور پھر بازنطینی سلطنتوں کی طرف جاتا تھا۔ دوسرا راستہ چین سے لے کر قراقرم کے پہاڑوں سے ہوتا ہوا دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں داخل ہوتا تھا۔ ہندوستان میں دریائے سندھ کی بندرگاہوں سے بازنطینی سلطنت، عرب تاجر اور دنیا کے دیگر علاقوں کے بحری جہاز سامان اٹھایا کرتے تھے۔ مسلمان سلطنت جس نے اب شام کی فتح کے بعد بازنطینیوں کو بحر روم میں مقید کر دیا تھا، ایک خواہش یہ بھی تھی کہ شاہراہ ریشم پر بھی مسلمانوں کا تسلط قائم ہو جائے۔ اگرچہ مسلمانوں نے اپنی بندرگاہیں ہند کے جنوب میں سری لنکا، مالدیپ اور چین میں بنا لی تھی، لیکن ابھی تک مسلمانوں کو پوری طرح شاہراہ ریشم کی تجارت پر اختیار حاصل نہ ہوا تھا۔ ہندوستان کے بارے میں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اس دور میں پورے ہندوستان پر کوئی واحد حکمران حکومت نہیں کرتا تھا۔ پورا ہندوستان سینکڑوں چھوٹے بڑے راجوں اور مہاراجوں میں تقسیم تھا۔ اس وقت جنوبی ہند یا سندھ کے وہ علاقے کہ جہاں پر آج پاکستان قائم ہے، طوائف الملوکی کا دور تھا۔ یہاں چھوٹے موٹے راجے مہاراجے تھے کہ جو بنیادی طور پر بحری قزاق تھے۔ طوائف الملوکی اور بے راہ روی کی وجہ سے قزاقوں نے مسلمانوں کی بحری جہازوں اور تجارتی قافلوں کے لیے مشکلات کھڑی کرنا شروع کر دی تھی۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مہم بھیجنے سے قبل بھی جہاز بن یوسف نے سندھ کی طرف 2 مہمات بھیجی تھی، جن کا بڑا مقصد یہ تھا کہ ایرانی سلطنت کے بچے کچے عناصر کی جو سندھ کے ہندو حکمرانوں سے رابطہ کر رہے تھے کو روکا جا سکے، ساتھ ہی ان خارجیوں کا بھی خاتمہ کیا جا سکے جو ہند کے راجوں سے مدد کے لیے یہاں پہنچ رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ بحری قزاقوں کے خطرے سے بھی نمٹا جا سکے۔ ان مہمات کے لیے تمام مسلمان سلطنت سے مدد لی گئی تھی۔ اس سلسلے میں عمان اور مکران کے مسلمانوں نے بھی بہت مدد کی، مگر دونوں مہمات ہی کامیاب نہ ہو سکی۔ اگر سندھ کی اس وقت کی داخلی صورتحال کا بغور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ سندھ کا حکمران راجہ دہر خود برہمن ہندو تھا، مگر وہاں بڑی تعداد میں بدھ مت اور ہندو کی دوسری ذاتیں جیسے شودر وغیرہ بھی آباد تھیں کہ جن کے ساتھ بہت ناروا سلوک رواں رکھا جاتا تھا۔ امن و امان کی صورتحال ابتر تھی۔ معاشی اور معاشرتی اعتبار سے انتہائی پسماندہ علاقے تھے۔ کوئی ریاستی انتظام ڈھانچہ موجود نہ تھا۔ غربت اور جہالت عام تھی۔ بد انتظامی، بد عنوانی اور ظلم و ستم کی وجہ سے انسان حیوانوں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور تھے، مگر نہ تو ان کے حکمرانوں کو کوئی پرواہ تھی اور نہ ہی ان کے پنڈتوں کو، کہ دونوں ہی طبقے عوام کی استحصال اور خون چوسنے میں شراکت دار تھے۔ مسلمان اس سے قبل رومی اور ایرانی سلطنتوں کو فتح کر چکے تھے۔ مصر سے لے کر شمالی و مغربی افریقہ تک اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جہاں بھی گئے دشمن کی حکومتوں کو لشکروں اور فوجوں سے تو جنگ ہوتی تھی، لیکن مقامی آبادی ہمیشہ مسلمانوں کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتی۔ مسلمانوں کی فتوحات میں ان کے اس حسن سلوک کا بڑا عمل دخل تھا کہ جو انہوں نے مقامی آبادی سے رواں رکھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مقامی آبادی اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے سابق حکمرانوں کے خلاف مسلمانوں کی حلیف بن جاتی کہ جو صدیوں سے ان پر ظلم کر رہے ہوتے۔ آج اگر ایشیا وسطی سے لے کر شمالی افریقہ تک لوگ مسلمان ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور بعد میں آنے والی مسلمان فوجوں کے انہی اعلیٰ ترین اخلاق، کردار اور انصاف کی وجہ سے ہے۔ علاقے تو تلوار سے فتح کیے گئے مگر دل اخلاق سے جیتے گئے۔
آئیں یہاں پر ہم آپ کو تاریخ کا ایک حیرت انگیز واقعہ سناتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی ایک عظیم الشان مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد جب مشرقین مکہ کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید مزاحمت اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنے اسی مشن کو جاری رکھنے کے لیے ایک مرتبہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی جانب تشریف لے جاتے ہیں۔ اہل طائف کی جانب سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے۔ علاقے کے اوباش لڑکوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے اور اس قدر پتھر برسائے جاتے ہیں کہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وجود مبارک خون سے تر ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک بھی آپ کے پاک خون سے بھیگ جاتے ہیں۔ اپنے محبوب کی اس بے بسی اور ان کے ساتھ طائف والوں کی بے ادبی کو دیکھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی جلال میں آ جاتے ہیں۔ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتے نازل کیے جاتے ہیں، رسول اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ طائف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے تاکہ ان کے درمیان بسنے والی قوم تباہ و برباد ہو جائے۔ اب ذرا ماحول کا اندازہ کیجئے کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی دکھی اور غمزدہ ہیں، پورا وجود مبارک خون میں نہایا ہوا ہے۔ اطراف میں اہل طائف کے بھیجے ہوئے گنڈے ہیں کہ جو نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کر رہے ہیں بلکہ توہین آمیز فکرے بھی کس رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب پورا اختیار موجود ہے کہ آپ چاہیں تو ایک لمحے میں یہ پوری قوم تباہ کی جا سکتی ہے، مگر سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت اور رحمت کا معاملہ اختیار کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اس قوم کو تباہ نہ کیا جائے کہ انشاءاللہ ان کی نسلوں سے اللہ تعالی مسلمان پیدا کرے گا کہ جن سے اسلام کو تقویت حاصل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول کر لی جاتی ہے، اہل طائف پر سے عذاب ٹال دیا جاتا ہے اور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی سے واپس پلٹ کر مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اہل طائف بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں اور اسی قبیلے سے ایک ایسا نوجوان نکلتا ہے کہ جس کی برکت سے آج پورے ہندوستان میں کروڑوں انسان ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں۔ وہ کوئی اور نہیں محمد بن قاسم ہی ہے جس کا تعلق اہل طائف سے ہی ہے، اور یہ حضور کی دعا کی تاثیر اور برکت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا عظیم الشان کام لیا۔ حجاج بن یوسف بھی ایک عجیب و غریب شخصیت کا مالک تھا۔ ایک طرف تو یہ شخص انتہائی دلیر، ذہین اور دوربین نگاہیں رکھنے والا سپہ سالار تھا، مگر دوسری طرف اس کی طبیعت میں سخت شدت اور ظلم کی حد تک سختی تھی۔ بنو امیہ کے دور میں اس کو عراق اور خراسان کا گورنر مقرر کیا گیا۔ ایک طرف تو حجاج بن یوسف کی تلوار سے ہزاروں بے گناہ مسلمان حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے اور اس کی فوجوں نے مکہ اور مدینہ پر چڑھائی بھی کی، مگر دوسری جانب اللہ نے اسی سے پوری دنیا میں آنے والی صدیوں تک اسلام کو پھیلانے کا کام بھی لیا۔ اس کے بھیجے ہوئے لشکروں نے ایشیا وسطی سے لے کر چین اور روس تک اسلام کا پرچم لہرایا۔ دوسری جانب اسی کی بھیجی ہوئی فوجوں نے اندلسیہ فتح کر کے آنے والی صدیوں تک وہاں اسلامی تہذیب قائم کی، اور اسی نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ہندوستان کی جانب بھیجا، اور یوں ہندوستان کی فتح اور غزوہ ہند کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ جیسے کہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ اس دور میں مسلمانوں کی بستیاں سری لنکا، مالدیپ اور بحر ہند کے دیگر جزائر میں قائم ہو چکی تھیں۔ مسلمانوں کے تجارتی بحری جہاز ہندوستان کے ساحل کے پاس سے ہوتے ہوئے خلیج فارس میں داخل ہوتے اور عراق کی بندرگاہ بصرہ میں لنگر انداز ہوتے۔ سری لنکا میں کچھ مسلمان تاجروں کا انتقال ہو گیا اور ان کے اہل خانہ تجارتی جہازوں کے ساتھ بصرہ جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ سندھ کے قریب سے گزرتے ہوئے مسلمانوں کے بحری جہازوں کو ان بحری قزاقوں نے، جو کہ سندھ کے سب سے بڑے ہندو راجہ داہر کے ماتحت تھے، لوٹ لیا۔ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کا مال و اسباب لوٹ لیا، بلکہ مسلمان عورتوں اور بچوں کو بھی قیدی بنا کر ہندو قزاق اپنے ساتھ دیبل لے گئے۔ دیبل کا قدیم شہر ان بحری قزاقوں کا مرکز تھا۔ جب ان مسلمان عورتوں اور بچوں کو قید خانے میں ڈالا جا رہا تھا تو ان میں سے ایک عورت نے پکار کر حجاج کو آواز دی اور اسے مدد کے لیے بلایا۔ کسی طرح یہ پیغام بچ جانے والے مسلمانوں کے ذریعے حجاج کے کانوں تک پہنچ گیا۔ حجاج بن یوسف اس وقت اپنے دربار میں بیٹھا تھا۔
جب اس تک یہ پیغام پہنچا کہ مسلمانوں کی ایک بیٹی نے قید خانے سے اس کو مدد کے لیے پکارا ہے تو وہ جوش و جلال میں بے قرار ہو گیا۔ فوراً ہی ایک مسلمان فوج تیار کرنے کا حکم جاری کیا گیا کہ جس کو ذمہ داری سونپی گئی کہ دیبل پہنچ کر ان مسلمان قیدیوں کو چھڑائے اور بحری قزاقوں کو نشان عبرت بنا دے۔ اس مہم سے قبل حجاج نے ایک خط راجہ دہر کے نام ارسال کیا تھا کہ جس میں یہ دونوں کام کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ راجہ دہر نے یہ خط پڑھ کر جواب بھیجا کہ مسلمان قافلے کو بحری قزاقوں نے لوٹا ہے اور راجہ دہر کا ان پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس جواب کے بعد اب حجاج کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا سوائے اس کے کہ مسلمان فوج خود جا کر اس مہم کو سر انجام دے۔ اب حجاج کو ایک سپہ سالار کی تلاش تھی جو اس مہم کی قیادت کر سکے۔ ہندوستان کی جانب بھیجی جانے والی پہلی 2 جنگی مہمات میں ناکامی کے بعد اب حجاج بن یوسف کی نگاہ اپنے نوجوان 17 سالہ بھتیجے پر پڑی کہ جو کم عمری کے باوجود سپہ گیری، حربی حکمت عملی اور فہم و فراست میں کسی بھی بڑے سے بڑے سپہ سالار سے کم نہ تھا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کم سنی کے باوجود پہلے ہی حجاج کی حکومت میں ایک اہم مقام بنا چکے تھے۔ حجاج نے انہیں سپہ سالار مقرر کرتے ہوئے تقریباً 12,000 کی فوج کے ساتھ سندھ کی جانب روانہ کیا۔ اس فوج میں 6,000 کے قریب شام کے عرب مسلمان تھے جبکہ باقی فوج دیگر علاقوں سے اکٹھی کی گئی تھی۔ فوج کا ایک بڑا حصہ بحری جہازوں کے ذریعے خلیج فارس سے ہوتا ہوا سندھ کی جانب روانہ کیا گیا جبکہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود ایک چھوٹے دستے کے ساتھ ایران سے ہوتے ہوئے بلوچستان میں داخل ہوئے اور مکران کے ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے موجودہ سندھ میں جا پہنچے۔ دونوں فوجیں دیبل کے قلعے کے قریب آپس میں مل گئیں۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فوج میں گھڑ سوار دستے بھی شامل تھے مگر پہلی مرتبہ یہ فوج اپنے ساتھ بھاری پتھر پھینکنے والی منجنیقیں بھی لے کر آئی تھی۔ یہ سندھ کے ہندو راجاؤں کا مسلمان کی باقاعدہ فوج سے پہلا تصادم تھا۔ دیبل کے قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا۔ طویل عرصے تک دیبل کا محاصرہ جاری رہا۔ اکثر اوقات دونوں فوجوں کی کھلے میدان میں جھڑپیں بھی ہوتی مگر مسلمان ابھی تک قلعے کو فتح نہ کر پائے تھے۔ دیبل کے قلعے کے عین بیچوں بیچ ایک مندر قائم تھا کہ جس پر ایک جھنڈا نصب تھا۔ کسی نے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اطلاع دی کہ شہر میں موجود ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک یہ جھنڈا اس مندر پر قائم ہے اس وقت تک کوئی فوج دیبل کے قلعے کو فتح نہیں کر سکتی۔ اب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے توپ خانے کو حکم دیا کہ طاق کر اس جھنڈے پر ضربیں لگائی جائیں۔ منجنیقوں کی سنگ باری کے باعث بالآخر یہ جھنڈا اپنی جگہ سے اکھڑ گیا اور ساتھ ہی مسلمانوں نے قلعے پر یلغار کر دی۔ جھنڈا گرنے کی وجہ سے دفاعی فوج حوصلہ ہار بیٹھی اور جلد ہی یہ قلعہ مسلمانوں کی فتح بن گیا۔ یہ سندھ میں مسلمانوں کی پہلی بڑی فتح تھی۔ آج دیبل کا شہر اور اس کا قلعہ موجود نہیں ہے مگر سندھ کے ساحل کے پاس شہر کے کچھ کھنڈرات باقی ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہی دیبل کا شہر تھا۔ محمد بن قاسم نے فتح کے بعد مسلمان قیدیوں کو آزاد کروایا اور شہر کو مسلمان سلطنت میں شامل کر لیا۔ یہاں پر محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو معلوم ہوا کہ راجہ دہر فرار ہو چکا ہے۔ اب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فیصلہ کیا کہ راجہ دہر کا اندرون سندھ تعاقب کیا جائے۔ مسلمان فوج دیبل سے نکل کر موجودہ حیدرآباد کی جانب بڑھی۔ جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیبل کا قلعہ فتح کیا تو عوام الناس کے ساتھ ان کا سلوک مثالی تھا۔ چنانچہ یہ بات سندھ کے مظلوم عوام میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ یہاں ایک بہت نیک حکمران پہنچا ہے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے سپاہیوں کا کردار ان کے اپنے راجاؤں، فوجیوں اور دیگر حملہ آوروں سے یکسر مختلف تھا کہ جو صدیوں سے یہاں ظلم و ستم کرتے چلے آ رہے تھے۔ قرآن اولا کے مسلمانوں کی شاندار روایات کو قائم رکھتے ہوئے یہاں بھی مسلمان فوج نے یتیموں، بیواؤں، مساکین اور دیگر نہتے عوام کے ساتھ انتہائی نرمی اور رحم دلی کا معاملہ رکھا۔ نہ تو کسی کا مال لوٹا گیا، نہ کسی کی عزت پر حملہ کیا گیا اور نہ ہی کسی کی ناحق جان لی گئی۔ اس حسن سلوک کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہزاروں کی تعداد میں مقامی آبادی بھی محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فوج میں شامل ہونے لگی۔ مقامی افراد ان کی فوج کے لیے رہنما، مخبر اور جاسوسی کے فرائض بھی سر انجام دینے لگے۔ انہی کے ذریعے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو راجہ دہر کی تمام حرکات و سکنات کے بارے میں پیشگی اطلاع ملتی رہی۔
اندرون سندھ پیش قدمی کے دوران جگہ جگہ مسلمان فوج کے ہندو لشکروں سے جھڑپیں ہوتی رہیں، مگر مسلمانوں کی پیش قدمی جاری رہی۔ موجودہ نواب شاہ کے نزدیک بالآخر راجہ داہر بذات خود ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے میدان میں اترا۔ راجہ داہر اور اس کے حلیف ہندو راجاؤں کا لشکر تقریباً 1,00,000 سپاہ پر مشتمل تھا کہ جن میں ہاتھیوں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی۔ خود راجہ داہر بھی ایک بڑے ہاتھی پر سوار تھا۔ 1,00,000 ہندوؤں کے مقابلے پر محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فوج تقریباً 12,000 سپاہ پر مشتمل تھی۔ یہ ہندوؤں کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ منظم مزاحمت تھی، یہاں تک کہ راجہ داہر کی رانیاں بھی اپنے قلعے کی دیوار پر بیٹھ کر اس جنگ میں شامل تھیں۔ ہندو اپنی ساری قوت اس جنگ میں جھونک چکے تھے۔ راجہ داہر کو بھی اس بات کا علم تھا کہ اس جنگ میں شکست کے نتیجے میں پورا سندھ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور بالآخر پھر ہوا بھی یوں ہی۔ ایک گھمسان کی جنگ میں راجہ داہر مارا جاتا ہے، اس کے مرتے ہی اس کی فوج بکھر جاتی ہے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے یہ ایک فیصلہ کن فتح تھی۔ اس جنگ میں 50,000 سے زائد ہندو فوجی قتل ہوئے، جبکہ مسلمانوں کا نقصان نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس جنگ کے بعد نہ صرف یہ کہ ہندوستان کی مکمل فتح کا دروازہ کھولا جا چکا تھا، بلکہ سندھ کا صوبہ بھی اب مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا۔ اسی لیے آج تک سندھ کو باب الاسلام کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی دور میں مسلمان سلطنت کا ایک عسکری ڈویژن تقریباً 12,000 فوجیوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ حجاج بن یوسف نے جو 3 بڑی جنگی مہمات روانہ کیں، ان میں یہی 12,000 فوجیوں کے ڈویژن بھیجے گئے تھے۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اندلسیہ کی فتح کے لیے 12,000 کی فوج کے ساتھ جبل الطارق پر اترے تھے۔ قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی طرح ایک ڈویژن لے کر وسطی ایشیا کی طرف حملہ آور ہوئے تھے۔ اسی طرح محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ایک ڈویژن فوج کے ساتھ ہی ہندوستان پر حملہ آور ہوئے۔ آج کی جدید افواج بھی ایک ڈویژن تقریباً 12,000 فوجیوں پر ہی مشتمل ہوتا ہے۔ تاریخ اسلام کے یہ حیرت انگیز واقعات میں کہ جن میں صرف ایک ڈویژن فوج نے پورے ملک فتح کر لیے تھے، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مہم میں اور بھی کئی غیر معمولی واقعات وقوع پذیر ہوئے۔ مسلمان فوج نے پہلی مرتبہ اپنی سرحدوں سے باہر منجنیقوں کا استعمال کیا، رسد کے لیے بحریہ کو استعمال کیا۔ سندھ کی جانب روانہ کی جانے والی جنگی مہم ایک مکمل فوجی کارروائی تھی کہ جس میں بری فوج، بحری فوج اور توپ خانے کو مربوط کر کے جنگی کارروائی کی گئی۔ آج کے جدید جنگوں میں بھی یہی مربوط حکمت عملی کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی ہے۔ اس ایک جنگ نے سندھ کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ نہ صرف یہ کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت بڑی تعداد میں مال غنیمت حاصل کیا، بلکہ راجہ دہر کی سلطنت کو بھی مکمل طور پر کچل کر رکھ دیا گیا۔ اب ملتان تک محمد بن قاسم کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ مسلمان فوج نے آگے بڑھ کر ملتان کا محاصرہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ملتان میں راجہ دہر کے قریبی رشتہ دار حکومت کر رہے تھے، انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا، لہٰذا قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا۔ محاصرہ بہت طویل عرصے تک چلا۔ پھر یہاں بھی مقامی آبادی نے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مدد کی اور بتایا کہ ملتان کے قلعے میں جو پانی آ رہا ہے وہ زیر زمین سرنگ کے ذریعے آتا ہے۔ محمد بن قاسم کو مشورہ دیا گیا کہ اگر پانی کی سپلائی کاٹ دی جائے تو چند ہی دنوں میں قلعے پر قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور بہت جلد ملتان بھی مسلمانوں کے زیر اثر آ گیا۔ اب راجہ دہر کی تمام سلطنت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح کر چکے تھے۔ ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آگے بڑھنے کے بجائے مفتوح علاقوں کے نظم و ضبط، اسلامی امور اور عدل و انصاف کے نظام کو ترتیب دینے کا فیصلہ کیا۔ مقامی آبادی میں کوئی ایک بھی مسلمان نہ تھا اور ایک غیر مسلم رعایا پر اسلامی شریعت نافذ نہیں کی جا سکتی تھی۔ بہر کیف حکمران مسلمان ہی مقرر کیے گئے، لیکن مقامی آبادی کو اپنے مذہب کے مطابق رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ ایک چھوٹے سے ٹیکس کی شکل میں ان پر جزیہ لگایا گیا، اس کے علاوہ ان پر کوئی مزید سختی نہیں کی گئی۔ ان کے ساتھ بہترین حسن سلوک روا رکھا گیا۔ اس قدر نرمی دکھائی گئی کہ حجاج بن یوسف نے فکر مند ہو کر محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تنبیہ کیا
کہ اس قدر نرمی نہ دکھائی جائے کہ کہیں اس سے مقامی آبادی کو بغاوت کرنے کا موقع نہ مل جائے۔ مقامی ہندوؤں کے لیے محمد بن قاسم کا حسن سلوک اور رویہ ناقابل فہم بھی تھا اور ناقابل یقین بھی۔ ان میں یہ عقیدہ بہت تیزی سے جڑ پکڑنے لگا کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی انسان نہیں بلکہ آسمان سے اترا ہوا دیوتا ہے کہ جو ان کے اپنے راجاؤں کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بہت سے ہندوؤں نے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا بھی شروع کر دی کہ جسے بعد میں محمد بن قاسم کو سختی سے روکنا پڑا۔ اب سندھ میں امن قائم کرنے کے بعد محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان کے دیگر راجوں اور مہاراجوں کو خطوط لکھنا شروع کیے اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ دوسری صورت میں جزیہ قبول کرنے کی پیشکش کی گئی اور اس سے بھی انکار کی صورت میں ان پر واضح کر دیا گیا کہ پھر صرف مسلمانوں کی تلوار ہی ان کا فیصلہ کرے گی۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پوری کوشش تھی کہ جنگ کے بغیر امن معاہدوں کے ذریعے ہی شہر فتح کر لیے جائیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ان کا حسن سلوک بہت کام آیا۔ بیشتر شہر تو بغیر جنگ کے ہی فتح کر لیے گئے۔ اب مسلمانوں کا سندھ پر مضبوط کنٹرول قائم ہو چکا تھا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے بڑھ کر ہندوستان پر یلغار کا ارادہ کر چکے تھے، مگر عین اس اثنا میں ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوتا ہے۔ بصرہ میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی دمشق میں خلیفہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ نئے آنے والے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے دل میں حجاج کے خلاف خاص نفرت تھی اور اسی لیے اس نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے محمد بن قاسم کو فوراً واپس پہنچنے کا حکم جاری کر دیا۔ اس وقت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پورے سندھ پر اپنی ایک حکومت قائم کر چکے تھے۔ وہ چاہتے تو ایک آزاد ریاست بھی بنا سکتے تھے۔ ان کو اس بات کا علم تھا کہ نیا خلیفہ ان کی جان کا دشمن ہے اور واپسی کے نتیجے میں موت یقینی ہے۔ محمد بن قاسم سندھ فتح کر چکے تھے اور سندھ کی حکومت اور انتظامیہ کو منظم کرنے کے بعد اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ سندھ کو ایک آزاد مسلم سلطنت بنا لیتے، مگر اس نوجوان نے اس بات کو ترجیح دی کہ واپس جا کر اپنی جان خطرے میں ڈالے، نہ کہ تصادم کا راستہ اختیار کر کے ملت کا شیرازہ بکھیر دے۔ انسانی تاریخ میں کسی اور سپہ سالار نے اتنا اختیار رکھنے کے باوجود بھی یقینی موت کو اس طرح اختیاری طور پر قبول نہیں کیا کہ جس طرح اس نوجوان مجاہد نے اپنے دوستوں کے تمام تر مشورے کے برخلاف محمد بن قاسم رحمۃ اللہ نے واپس لوٹنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر وہی ہوا کہ جس کا ڈر تھا۔ امت مسلمہ کے اس عظیم سپہ سالار کو کہ جس نے صرف 17 برس کی عمر میں ہندوستان فتح کرنے کے راستے کھول دیے تھے، واپسی پر گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا اور پھر اذیتیں دے دے کر شہید کر دیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر صرف 21 برس تھی۔ تاریخ کا یہ ایک عجیب و غریب کھیل ہے کہ اس شہید مجاہد کا بیٹا عمر بن محمد چند سالوں بعد خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ کے حکم سے سندھ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ وہ رومانوی داستان کے جس کا آغاز محمد بن قاسم نے کیا تھا، اس کی تکمیل اب ان کے بیٹے کے نصیب میں آئی۔ وہ تمام دفاعی مقاصد کے جو مسلمان حاصل کرنا چاہتے تھے سندھ کی فتح سے حاصل کر لیے گئے۔ مالدیپ اور سری لنکا سے لے کر انڈونیشیا تک کے تمام سمندری راستے مسلمانوں کی تجارت اور تبلیغ کے لیے صاف اور محفوظ بنا دیے گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان تاجر اور مبلغ ہجرت کر کے بلاد اسلامیہ سے مشرق بعید تک جانے لگے۔ مشرق بعید کے ممالک بغیر تلوار کے ہی فتح ہو گئے، مگر وہاں تک اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے ضروری تھا کہ ہندوستان کے آس پاس موجود مشرک رکاوٹوں کو دور کیا جائے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے طائف کی وادی سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے نوجوان سے لیا کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی ہوئی تھی۔ سندھ کی فتح کو تاریخ کی عظیم ترین جنگی فتوحات میں شامل کیا جاتا ہے۔ آج بھی چین کے جنوب میں کینٹون کے شہر میں جو مسجد قائم ہے وہ اسی وقت کی ایک یادگار ہے۔ ایک روایت کے مطابق وہاں صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی دفن ہے۔ ایک قبر پر تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی لکھا ہے، لیکن یہ روایت درست معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ بعض روایات کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا اور آپ جنت البقیع میں دفن ہیں۔ مگر اس حقیقت سے کوئی انکار بھی نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین اور تبع تابعین کی ایک بڑی تعداد اس راستے پر ضرور آئی تھی۔ اب بحر ہند پر مکمل طور پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ بازنطینی بحریہ کو تو بحر روم میں مقید کر دیا گیا، لیکن بحر ہند میں صرف چین کی بحریہ ہی ایسی تھی کہ جو مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی سکت رکھتی تھی، لیکن وہ مسلمانوں کے سامنے نہیں آئی۔
اب انڈونیشیا سے لے کر بصرہ تک تمام بحری راستے مکمل طور پر مسلمانوں کی دسترس میں تھے۔ قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مہم افغانستان، خراسان اور ایشیائے وسطی کے علاقے فتح کر رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب سلطنت اسلامیہ کی سرحدیں کاشغر سے لے کر قسطنطنیہ تک اور قسطنطنیہ سے یمن تک اور یمن سے لے کر اسپین اور پھر ہند تک پھیل چکی تھی۔ ملت اسلامیہ میں یہ وسعت بنو امیہ کے دور میں ہوئی۔ ہندوستان کو فتح کرنے کے بعد حجاج بن یوسف کا ایک ہدف یہ بھی تھا کہ جنوبی راستے سے چین پر حملہ کیا جائے۔ مغربی راستے سے قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ کی فوجیں کاشغر فتح کر چکی تھیں اور شمال کی جانب سے مسلمان سلطنت کی سرحدیں چین سے مل چکی تھیں۔ حجاج بن یوسف کے انتقال اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ کی شہادت سے یہ تمام جنگی مہمات یہیں رک گئیں۔ مسلمان کبھی بھی کاشغر سے آگے بڑھ کر چین پر قبضہ نہ کر سکے۔ مسلمان فوجیں سندھ سے نکل کر ہندوستان کے قلب پر حملہ آور نہ ہو سکیں۔ گو کہ مسلمانوں نے ہند کا دروازہ کھول کر بڑی مضبوطی سے اپنے قدم اس کے اندر جما لیے تھے۔ ہند کو فتح کرنے کی ذمہ داری پھر آنے والی صدیوں میں ان مسلمان حکمرانوں اور سلاطین کے کاندھوں پر آئی کہ جنہوں نے افغانستان کے راستے غزوہ ہند کی نیت سے ہندوستان پر جلغار کی۔ افغانستان کو قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں ہی فتح کر لیا گیا اور پوری افغانستان آبادی نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ آنے والی صدیوں میں یہ ذمہ داری اب افغانستان کے حکمرانوں کو دی جانے والی تھی کہ وہ محمد بن قاسم کی مہم کی تکمیل کریں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ پہلے افغانستان مسلمان حکمران تھے کہ جنہوں نے شمال مغرب کی جانب سے ہندوستان پر باقاعدہ حملے شروع کیے۔ ان کے بعد سلطان محمد غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ پہلے مسلمان افغان سلطان تھے کہ جنہوں نے دلی فتح کر کے ہندوستان میں باقاعدہ اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ سلطان غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد تقریباً 1000 سال تک مسلمان ہندوستان پر حکمرانی کرتے رہے، حتیٰ کہ 1857 کے بعد جب مغل حکومت کو زوال ہوتا ہے تو پھر 90 برس تک مسلمانان ہند انگریزوں کی غلامی میں جکڑے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر برصغیر ہندوستان میں ایک اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد اسی سندھ میں رکھی جاتی ہے جسے محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا۔ یہ محمد بن قاسم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں سندھ اور ہند کی فتح کے دروازے کھولے اور ہندوستان میں مشرکوں کو اسلام سے منور کیا۔ آج آدھے سے زیادہ پاکستان ان علاقوں پر قائم ہے کہ جہاں محمد بن قاسم کی حکومت تھی۔ اسی لیے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان اسی وقت قائم ہو گیا تھا کہ جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ تاریخ کی یہ حقیقت ہے کہ پاکستان بننے کی بنیاد محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رکھی۔ اسلامی واقعات کے دوستو، یہ تھا جنگی کردار محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنگی کردار آپ کی خدمت میں تفصیلاً پیش کریں گے۔ تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔